Allahu Akbar. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک سسٹرز کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ انسان پریشانیوں اور مسائل میں الجھا ہوا ہے۔ یقیناً یہ فتنوں کا دور ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہم اس کورس میں ان فتنوں سے نکلنے کے طریقے اور علاج پر بات کر رہے ہیں۔ پچھلی کلاسوں میں ہم نے اصلاح عقیدہ اور تقوی پر بات کی تھی۔ قرآن اور سنت ہمیں ان فتنوں سے نمٹنے کا تیسرا علاج کثرت سے استغفار اور توبہ کرنا سکھاتا ہے۔ دیکھیں، ہم سب انسان ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جس سے کبھی کوئی غلطی نہ ہوئی ہو یا گناہ نہ ہوا ہو؟ شیطان ہم سے گناہ کرواتا ہے، پھر ہمارے گناہوں اور رب کے درمیان فاصلہ ڈالتا ہے، مایوسی ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ تم بہت برے ہو، اب تم کیسے توبہ کرو گے؟ جبکہ اس کے برعکس ہمارا رب ہم سے کیا کہتا ہے؟ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں آتا ہے، قُلْ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے بندو جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ معاف کر دیتا ہے سارے گناہوں کو، انہ هو الغفور الرحیم۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب بنی آدم خطا کار ہیں، اور وہ خطا کار اچھے ہیں جو خطا کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس ہیں اور ترمذی ابن ماجہ میں یہ حدیث آئی۔ اور اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہم میں بہترین وہ ہیں جو غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی پر نادم ہوں، اللہ سے رجوع کر لیں، اس سے بخشش مانگ لیں۔ قرآن کریم میں بے شمار آیات آپ کو استغفار اور توبہ کے ضمن میں ملیں گی۔ مثلا سورہ ہود کی آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت کر لو اور پھر اس کے حضور توبہ کر لو تو وہ تمہیں وقت معین تک اچھی متاع سے لطف اندوز رکھے گا۔ اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 61 میں آتا ہے، فَاسْتَغْفِرُوا ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ان ربی قریب مجیب، تو تم اس سے معافی مانگو اور اس کے حضور توبہ کرو، بے شک میرا رب قریب ہے، دعائیں قبول کرنے والا۔ ان آیات میں اگر ہم غور کریں تو پہلا حکم استغفار کا اور دوسرا توبہ کا آیا ہے۔ ہم اپنے معمول میں توبہ اور استغفار اکٹھا بول دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں، جبکہ استغفار پہلا اور توبہ اسی عمل کے اندر دوسرا قدم ہے۔ اچھا، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ گناہ کرنا اتنا بڑا ظلم نہیں ہے، لیکن گناہ کر کے توبہ نہ کرنا یہ زیادہ بڑا ظلم ہے۔ اللہ اپنے بندے سے یہ توقع نہیں رکھتا کہ وہ گناہ نہیں کرے گا نا، ہم فرشتے نہیں ہیں، لیکن ہاں اگر کوئی گناہ کرے اور کسی سے خطا ہو جائے اور پھر وہ فوری طور پر شرمندگی اختیار نہ کرے تو پھر ایسے شخص کو ظالم کہا گیا ہے، جیسے سورہ حجرات کی آیت کہ جس نے توبہ نہیں کی تو وہی ظالم ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے جب خطا سرزد ہوئی تو اللہ نے ان کو کیا کلمات سکھائے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، زیادتی کی، اگر تو نے ہم کو نہ بخشا، ہم پر نہ رحم کیا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ گناہ کے بعد اللہ سے معافی مانگنے کو استغفار کہتے ہیں۔ معافی مانگنا کیا ہے؟ زبان سے معافی طلب کرنا، دل سے اس پر نادم ہونا، بدن سے اس عمل کو چھوڑ دینا، جبکہ توبہ کا مطلب ہے رجوع کرنا، نیکی کی طرف، اطاعت کی طرف، تقوی کی طرف پلٹ جانا، بندگی کی طرف پلٹ جانے کو توبہ کہتے ہیں۔ مومن کی توبہ یہ ہے کہ پھر وہ ہر لمحے اللہ کی طرف راغب ہو جائے، تائب بن کر رہنے لگے۔ تو دراصل یہ ایک کیفیت ہے، یعنی مثال سے سمجھتے ہیں، اگر کسی نے جھوٹ بولا، ناپ تول میں کمی کی، یا کسی کا مال کھا لیا، کسی کا حق مارا، اب توبہ کا کیا مطلب ہوگا کہ فوراً اس سے رجوع کیا جائے۔ اب یقیناً اس کی کچھ شرائط ہوں گی کہ مثلا اگر آپ نے کسی کا مال کھا لیا تو وہ واپس کرنا ہوگا، اگر کسی کو دکھ دیا تو اس کی معافی مانگنی ہوگی، تلافی کرنی ہوگی، نماز چلی گئی تو قضا ادا کرنی ہوگی۔ جب تلافی کریں گے، اپنے رب کی طرف رجوع کریں گے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں گے، اس کو توبہ کہیں گے۔ تو یہ توبہ اور استغفار میں فرق ہے۔ اگر گناہ سے شرمندہ ہوئے، چھوڑ دیا، تو یہ استغفار ہے، جس کے اندر دل کی ندامت ہے، افسوس ہے، پچھتاوا ہے کہ یہ میں ایسا کیوں کر بیٹھا، جبکہ توبہ
آئندہ گناہ نہ کرنے کے مصمم ارادے کو کہتے ہیں، اور جب انسان بندگی کی طرف پلٹ آئے، کیونکہ دیکھیں شیطان دوبارہ حملہ کرے گا، وہ پھر حملہ کرے گا، کیونکہ اور پھر کیا ہوگا کہ کمزور صرف دفاع کی کوشش کرے گا، جبکہ سچی توبہ کرنے والا اب شیطان پر حملہ کرے گا۔ اسے مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے اگر دو ٹیمیں کھیل رہی ہیں، کمزور ٹیم پر پریشر پڑتا ہے اور وہ مسلسل کیا کرتی ہے، دفاع کر رہی ہوتی ہے، یہ استغفار ہے۔ ہم اکثر یہ لفظ استعمال بھی کرتے ہیں، اور ہم ایسے کہتے ہیں کہ ٹیمیں کھیل رہی ہیں یا کھلاڑی کھیل رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ اوفینسو یا ڈیفینسو کھیل رہے ہیں۔ تو توبہ یہ ہے کہ پریشر بڑھا کر شیطان پر حملہ آور ہو جائیں، شیطان پر حملہ کریں، نیکی کریں، سجدے میں گر جائیں، نوافل پڑھیں، گناہ چھوڑ کر عبادت کی زندگی میں آ جائیں، بھلائیوں میں تیزی دکھائیں۔ تو توبہ بندے کو طاقتور کرتی ہے، اسی لیے قرآن اس کے لیے توبۃ النصوح کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان لانے والو تم اللہ کے حضور رجوع کامل سے خالص توبہ کر لو، یعنی ملاوٹ سے پاک توبہ۔ بندہ ایسی توبہ کرے کہ پھر گناہ کی طرف نہ پلٹے، ہے نا، بندہ نیکیوں میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ پھر وہ گناہ کی طرف پلٹ کے جانے کا بھی نہ سوچے۔ تو یہ ہوگی توبہ۔ اچھا، اب پھر ہم دیکھتے ہیں کہ توبہ کے یقیناً بہت سارے فضائل آتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں آتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، دوست رکھتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو، ہے نا، اور ہم سب اللہ کے محبوب رہنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر ہم کو توبہ کو اپنا شعار بنانا ہوگا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اور فضیلت بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ایسے شخص کو بخش دوں گا۔ سورہ طٰہٰ کی میں آتا ہے، وَآتِی لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، بے شک میں غفار ہوں ہر اس شخص کے حق میں جس نے توبہ کی۔ اور سورہ نوح میں بڑی تفصیل سے اس توبہ کرنے کے فضائل آتے ہیں کہ آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، سو میں نے کہا کہ معافی مانگو اپنے رب سے، یقیناً وہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، برسائے گا وہ آسمان سے تم پر موسلادھار بارش، ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، وہ نوازے گا تمہیں مال سے، اولاد سے، پیدا کرے گا تمہارے لیے باغ اور جاری کر دے گا تمہارے لیے نہریں۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تو کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم نہیں امید رکھتے اللہ سے بڑائی کی؟ تو سبحان اللہ، کتنے پیارے فضائل آ رہے ہیں توبہ کے۔ اور ایک جو سب سے آخری اس سلسلے میں بات کہوں گی وہ یہ کہ سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس توبہ کرنے کی بڑی فضیلت بیان کی اور فرمایا، آیت نمبر 70 سورہ فرقان میں، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا، اچھے عمل کیے، تو ایسے لوگوں کے بدل دے گا اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے، اور ہے اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ سبحان اللہ، یعنی چاہے تمہارے پیچھے گناہ کا ایک پہاڑ ہی کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ میں سارے گناہوں کو تمہارے ریکارڈ سے مٹا دوں گا، بلکہ ان کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ سوچیں، صرف ایک عمل کے ذریعے سے اللہ میرے برے اعمال کو نیکیوں میں بدل دینے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر اب ہم تاخیر نہیں کریں گے۔ استغفار کی کلمات بہت سارے جگہ جگہ پر ہمیں الحمدللہ سنت سے پتہ چلتے ہیں۔ استغفر اللہ کہنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہم اغفر لی ذنوبی یا رب العالمین، یا سید الاستغفار۔ تھوڑی سی کوشش سے یہ اذکار یاد ہو سکتے ہیں، ورنہ آپ دیکھ کر ہی انہیں مسلسل کتاب سے پڑھنے کی عادت ڈالیں تاکہ انشاءاللہ پھر ہمیں فتنوں سے نجات مل سکے۔ بس انشاءاللہ یہ بات یاد رکھیں کہ توبہ کبھی غیر مقبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ سچی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ ہم کو اپنا شعار استغفار بنانا ہے، کیونکہ ہمارے رب کا شعار رحم و کرم ہے۔ فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الله